بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی تو کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی، اور اللہ رب العزت جب کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کے عزت کے مقاموں کو پہنچانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین گرامی، مشہور اور معروف عالم دین جناب مولانا طارق مسعود صاحب، کون اس کو نہیں جانتا؟ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان کے بیانات سنتے رہتے ہیں۔ ان کے کسی بھی بیان میں آج تک شرک کی بو بھی نہیں آئی ہے، لیکن آج کل جو خبریں ان کے بارے میں آئی جا رہی ہیں، آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا، آج کل بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ مفتی مولانا طارق مسعود صاحب نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی گستاخی کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی شرپسند عناصر ضرور موجود ہوتے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور جا رہا ہے، اس میں ہر بندہ اپنی جگہ پہ مولوی بن کے بیٹھا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو دین کا داعی سمجھتا ہے، حالانکہ ان کو دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ صرف دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے دوسروں کو، کسی عزت دار آدمی کو مخلوق کے سامنے بے عزت کرے، ان کی عزت میں داغ آ جائے۔ مفتی مولانا طارق مسعود صاحب کا جو بیان تھا، جس کے بارے میں اس ٹائم سوشل میڈیا پہ اتنا بڑا فتنہ برپا ہو گیا ہے، وہ بیان ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں سنا دیں گے، اور اس کے جواب میں جو طارق مسعود صاحب نے وضاحتی بیان پیش کیا ہے، معذرت کی ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں سنائیں گے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مولانا طارق مسعود صاحب کا جو بیان تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں پورا بیان ان کی شان میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کا موضوع بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور اس میں انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں، انہوں نے الفاظ بالکل صحیح کہے ہیں، لیکن سننے والوں نے ان کی الفاظ کو صحیح نہیں سنا۔ جب آپ ان کا وضاحتی بیان سنیں گے، پہلے والا کلپ بھی آپ جب سنیں گے اور دوسرا کلپ بھی آپ سنیں گے، تو اس کا فرق واضح آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنا شرک ہے، اور اس میں کتنی گستاخی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج کل سوشل میڈیا میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب کی جان کو خطرہ ہے، بعض شرپسند عناصر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور آج کل وہ بڑے پریشان بھی ہیں۔ وہ آپ کو بتاتے چلیں، انہوں نے جو بیان کیا تھا، انہوں نے جو پہلا کلپ ان کا جو آیا، اس میں گستاخی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ابھی سنا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے پھر اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد اپنا وضاحتی اور اپنا معذرتی ویڈیو کلپ ریکارڈ کیا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آپ جب دونوں کلپوں کو سنیں گے تو آپ پھر خود بخود فیصلہ کیجئے گا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ اللہ رب العزت علماء دین کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے دین کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ ذرا آپ مفتی صاحب کے پہلا کلپ اور دوسرا کلپ دونوں سن لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسی کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ہے چلا ہے، گرامر کے پڑھ لیا ہے، سینٹینس میں ترمیم نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، آپ نہیں آتے، یہاں آئے گئے پتہ نہیں کیوں آئے گئے، اس پر لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ میں نے ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔
تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، اور آپ کی سیرت ہی ہے، اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت